اندھی آنکھوں بہرے کانوں کو میرا شعیب قریشی کا نیو یارک سے سلام وتھ سے اٹ لائک اٹ از. سب سے پہلے تو یار ایک مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی, مے بی somebody کین ہیلپ می انڈرسٹینڈ. ایک زمانے میں اسلام جو کہ عرب سے اسٹارٹ ہوا تھا, آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرتا تھا, مطلب اسپین تک چلے گئے تھے. اسپین میں 800 سال حکومت کی, صحیح ہے نا. لیکن ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. یہ وہی بغیرت اور بزدل مسلمان ہیں عرب کے جو آج غزہ میں تباہی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جو ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں, امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں, اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں. ان کی اپنی کوئی فوجیں نہیں ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کس طرح انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا, پوری دنیا کو کانکر کیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہ اگر یہ قوم جیسے ایرانی قوم ہے, اس کی ہسٹری ہے, اگر یہ جنگجو قوم ہوتی یا پھر کیا بولتے ہیں دلیر قوم ہوتی, تو وہ تو قوم ہوتی ہے, تب بھی ہوتی اور آج بھی ہوتی, صحیح ہے نا. لیکن آج کے جو عرب ہیں آدر یہ غلط ہیں یا پھر وہ جھوٹی کہانی آتی. آئی ڈونٹ نو. ہسٹری تو بتاتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا, صحیح ہے نا. لیکن ہسٹری کون لکھتا ہے؟ ہم ہی لوگ لکھتے ہیں. اور میں لکھوں گا ہسٹری اپنے طریقے سے, میرا دشمن لکھے گا ہسٹری وہ اپنے طریقے سے. سو ایوری بڈی رائٹ ہسٹری ود دیئر اون بلیوز اینڈ گڈ, صحیح ہے نا. ایک ہی ہے جو کہ جس کو ویسٹرن میڈیا بھی جو بڑا سراہتے ہیں, وہ ہے صلاح الدین ایوبی. اس کے بھی ویسٹرن میڈیا بڑے اس کے قائل ہے کہ صلاح الدین ایوبی واز ریئلی گڈ سپہ سالار اینڈ خلیفہ کیا لیں, خلیفہ تو نہیں تھا بٹ ہی واز اے لیڈر, مسلمان لیڈر. لیکن یہی مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا میں پہ کنٹرول کرتے تھے. تو اگر یہ سب کنٹرول کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے, اور تب کرتے تھے تو آج کیا ہو گیا ان کو؟ آج یہ اپنے ملک کو اپنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کے جو کرائے کے ٹٹو ہیں, وہ کرائے کی ٹٹو فوج جو وہ بیٹھی ہوئی سعودی عرب میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. وائی کین ناٹ دے ڈو ڈیفینڈ دیم سیلف؟ اگر یہ انہی لوگوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا, کانکر کیا تھا, تو آج کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیا پتہ ہے کیا ہو گیا؟ میرے خیال میں پیسہ, آئل, عیاشیاں. دیٹ میکس دیم, ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے ان کو بزدل بنا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو نا تو آپ بہت ڈرتے ہو, ہیومن نیچر ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تو پھر کس چیز کا ڈرنا؟ دیر از نتھنگ ٹو بی فیئر اباؤٹ. کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کھو گے؟ کچھ کھونے کا ڈر نہیں ہے تو پھر آپ جان جوخم لگاؤ گے, کرو گے جو کرنا پڑے گا. لیکن عرب قومیں جو ہے مسلمان کو بھی چھوڑ دے, جیسے عرب قوم جو انہوں نے پورا گلف کا جو ایریا ہے, سعودی, قطر, ابو ظہبی, یہ ابو ظہبی دیکھیں, دبئی کو دیکھیں, ابو ظہبی نہیں سوری یو اے ای کو دیکھیں. یہ انویسٹ کر رہے ہیں آرڈیننس فیکٹری میں اسرائیل کی, جو انویسٹ کر رہے ہیں آرڈیننس فیکٹری میں اسرائیل کی, جہاں پہ جو آرڈیننس بن رہا ہے, مطلب جو اسلحہ بن رہا ہے, وہی اسلحہ یہ غازہ پہ اور لبنان پہ اور ایران پہ استعمال کر رہے ہیں. تو ایران تو بعد میں آیا, غازہ پہ استعمال کیا, تباہ کر دیا, نصف و نابود کر دیا. کس کے پیسوں سے؟ عرب کے پیسوں سے. تو اتنے یہ میرے اٹس ناٹ ایڈنگ اپ, اٹس ناٹ ایڈنگ اپ. 2+2 اٹس ناٹ ایڈنگ اپ. کہ یہی قوم تھی جو کہ پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اور یہی قوم ہے کہ اپنے چھوٹے سے خطے کو نہیں بچا سکتی, ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. کسی کا کوئی جواب ہے تو پلیز بتائیں میرے کو. کیونکہ اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی, اتنا پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, اتنے وسائل بھی نہیں تھے, اس کے باوجود انہوں نے اتنا کیا. آج کے زمانے میں پاس پیسہ ہی بہت ہے, وسائل ہی بہت ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, اینڈ دے کین ایون ڈیفینڈ دیئر چھوٹی سی کنٹری. یو اے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کویت ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, سعودی عرب ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, بحرین ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. سب انہیں یہ امریکہ کو لا کے بیٹھا. امریکہ نے بڑا چوتیا بنایا ان کو, ماں چوتیا بنایا. مجھ سے اسلحے خریدو, مجھے پیسے دو, میں آپ کو حفاظت کروں گا. پتہ چل گیا کتنا پیسے, بلینس آف ڈالر دے انویسٹڈ, اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور ابھی تک نہیں سیکھا انہوں نے یہ. دے ہیو ناٹ لرن اٹ. سو آئی ڈونٹ نو, دس از کریزی. اسرائیل سے یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے جے ایف کے جو قتل ہوا تھا 63 میں, اب اس کے ڈاکومنٹس نکل کے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے CIA اور اسرائیل کی موساد اس کے پیچھے تھی.
کیوں تھی؟ کیونکہ JFK نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ ایٹامک بم نہیں بنا سکتے اور نہ ان کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے راضی ہوا تھا. پھر بھی انہوں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پینسلوینیا سے ان کی ٹیکنالوجی انہوں نے چوری کی اور جا کے ایٹم بم بنایا. JFK نے منع کیا تھا. جب اس نے منع کیا تو اسرائیل لابی کھڑی ہو گئی اینڈ دے گیٹ ریڈ آف ہم. ابھی تک کلیئر تو کسی کو نہیں پتا کہ کیوں ہے کیا کیسا، لیکن جو پیپر نکل کے آ رہے ہیں جو انویسٹیگیشن اس میں اسرائیل ساتھ میں تھا اور موساد اس کے پیچھے تھا. سیم تھنگ ایپسٹین فائل جو ہے، ایپسٹین جو تھا وہ موساد کا جاسوس تھا. اس کی جو گرل فرینڈ تھی، ایپسٹین کی گرل فرینڈ، اس کا باپ جو تھا بڑا میڈیا کا ٹائکون تھا، نیوز پیپر ٹی وی وغیرہ اس کے بہت تھے، اور وہ آن ریکڈ موساد کا ایجنٹ تھا، موساد کے لیے جاسوسی وغیرہ کرتا تھا. اور اسی نے ایپسٹین کو ہائر کیا، اس کو پالا بڑا مطلب بچپن سے نہیں، مطلب پیسوں سے، اور اس کو گائیڈنس وغیرہ دی. اور یہ پورا ایپسٹین کا چکر کہ ایپسٹین نے سبوں کو جتنے بڑے تھے سبوں کو پھنسایا، بچوں کی لڑکیوں کے چکر میں اس چکر میں بلیک میل کیا، ویڈیو بنایا. اب ٹرمپ کا جو پھنسا ہوا ہے، میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے ایپسٹین کے چکر میں پھنسا ہوا. وہ ٹرمپ کو پھنس گیا یہ بری طرح اس جنگ میں. ہی ڈونٹ وانٹ گیٹ انٹو دی جنگ. لیکن نتنیاہو اب سب کی پٹی ہوئی ہے، یہ بھی نکلنا چاہ رہے ہیں. نتنیاہو تو نہیں نکلنا چاہ رہا، ٹرمپ نکلنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایران نے ایسا پھنسایا، ان کو ایسا پھنسایا کہ بس ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. 40 سال سے اوپر اس کنٹری پہ سینکشن لگی ہوئی ہیں، سب کچھ بند کیا ہوا. اس کے باوجود انہوں نے ڈیفینس اپنا بڑا مضبوط ہے، سارے پہاڑوں کے اندر انہوں نے پورا ڈیفینس بنا کے تباہ نہیں کر سکتے تھے. اینڈ سسٹین کر گیا. دیکھیں اب ٹرمپ تو بھیا کہ کس طرح نکلوں، کیا کروں کیا نکلوں، اور ہمارے پاکستانی بھائی ان کو نکالیں گے. پاکستانی میں تپڑ کیا جو نکالیں گے، پاکستانی کے پاس ہے کیا دینے کے لیے جو نکالیں گے. بس وہ ڈاکیے کام اور ڈاکیے کا کام ادا کر رہے ہیں ہمارے منیر صاحب، یا دلال کا کام کر رہے ہیں منیر صاحب، بیچ میں بروکریج کر رہے ہیں اور ڈاکیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ٹرمپ کی آشیرواد ان کو ملی رہے، اور جو پاکستان میں انہوں نے ہرائی پناہ کیا ہوا ہے وہ کرتے رہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. It's nothing is good come out for the Pakistan اس میں سے. اور ٹرمپ کین گیٹ آؤٹ. there is اس کے کوئی آپشنز ہی نہیں ہیں، اور جو بھی آپشنز ہیں وہ سارے خراب آپشنز ہیں. اور ایران کو دیکھیں، ایک کے بعد وہ منع کیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا. میرے پاس بڑا اچھا آئیڈیا ہے ایران کے اور امریکہ کے جو سیٹلمنٹ ہے نیگوسیشن کے. میرے پاس بڑا اچھا آئیڈیا ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. ہاں تو آئیڈیا یہ ہے، آپ دیکھیں اوپر، کہ ایران کہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. ایران کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر جو ایمبیشنس ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ایران کہتا ہے کہ سینکشنز ختم ہو. ایران کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ جو ہمارا قبضہ ہے اس پہ تو ہمارا قبضہ رہے گا، اور ہمیں $1 یا $2 پر بیرل آپ نے دینا پڑے گا پاس ہونے کے لیے. ایران کہتا ہے کہ ساری جنگیں بند ہوں. ایران کہتا ہے کہ ساری جنگیں بند ہو، اور اس کو جنگ پہ جو اس کے نقصانات ہوں اس کا خرچہ دیا جائے. اس کے جواب میں امریکہ کہتا ہے کہ جنگ بند کرنا تیار ہیں، لیکن ہماری ڈیمانڈز ہے کہ اپنی نیوکلیئر ایمبیشنز ختم کرنا پڑے گا، آپ کو میزائلز ختم کرنا پڑے گا، آپ کو پراکسیز کی جو حزب اللہ وغیرہ ان کی سپورٹ بند کرنی پڑے گی. تو میرا جو بڑا سمپل وہ ہے، حالانکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. بھائی اگر آپ مجھے میں آپ کو کچھ کہتا ہوں کہ یار یہ آپ مت کریں، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی آپ کرتے ہیں؟ میں بولتا ہوں ہاں میں تو کرتا ہوں. اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے منع کریں؟ صحیح ہے نا. سو ایران کو امریکہ بول رہا ہے کہ نیوکلیئر ایمبیشنز ختم کرو، تو ایران بولتا ہے ٹھیک ہے جناب. میں ایران کو چاہیے کہ میں وہ ایگری ہو جائے کہ میں نیوکلیئر بالکل ختم کرتا ہوں، جڑ سے ختم کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، آپ بھی اپنی نیوکلیئر ختم کر دو اور اسرائیل کو بھی بولو نیوکلیئر ختم کر دیں. آپ لوگ اپنا نیوکلیئر ختم کر دو، میں ختم کر دیتا ہوں، بات ختم. ٹھیک ہے نا. ایران کو بولتے ہیں کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز سے ہٹ جاؤ. ایران کو ہٹ جانا ہے. ایران بولے گا ٹھیک ہے ہٹ جاؤ میں اسٹریٹ آف ہارموز سے، لیکن میرا جو جنگ میں خرچہ ہوا تقریباً $1 ٹریلین وہ پے کر دو، میں ہٹ جاتا ہوں.
بات ختم. تو وہ بھی خوش, وہ بھی خوش, صحیح ہے نا. اور اس کو بولو کہ ہماری جو سینکشنز ہیں اور ہمارا جو پیسہ جو آپ نے پھنسایا ہوا وہ ہٹا دو, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اور جنگ کی جو گارنٹی ہے دوبارہ آپ جنگ نہیں کریں گے تو اس کو یو این تو پپیٹ ہے, یو این کیا گارنٹی دے گا. اس کو بولو رشیا اور چائنا گارنٹی دے کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. بات ختم. تو آپ کو جو چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس نیوکلیر نہیں ہو, میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ میں کو اسٹیٹ آف ہارموز سے ہٹ جاؤں, یہ دو ہی مین چیزیں ہیں, بولتے ہیں ہٹ جاتے ہیں. آپ نیوکلیر یہ بولتے ہیں کہ آپ میزائل وغیرہ نہ بنائیں, وہ میزائل تو بنانے پڑیں گے اس کو ڈیفینڈ, اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے وہ تو بنانے پڑے. اس کو آپ کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے کہ اپنا دفاع نہیں بناؤ. لیکن نیوکلیر سمجھ میں آتا ہے, اسٹیٹ آف ہارموز سمجھ میں آتا ہے. ایران کو بولنا چاہیے تھی کہ میں نیوکلیر بھی ہٹ جاتا ہوں, اسٹیٹ آف ہارموز بھی ہٹ جاتا ہوں. آپ یہ کریں کہ ایران کو, امریکہ اور اسرائیل کو بولے آپ بھی ہٹا دیں, اپنے نیوکلیر ختم کر دیں, اور آپ مجھے $1 ٹریلین جو میرا خرچہ ہو آپ نے بمباری کی وہ دیں میرے کو. اور باقی بولتے ہیں نا کہ یہ ایران کو بولتے ہیں کہ حزب اللہ وغیرہ کی حمایت کر, بولے ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اسرائیل کو بولیں آپ پیچھے چلے جائیں, 1948 کا جو میپ تھا باؤنڈری سے وہاں چلے جائیں. ہم بھی ان کو, اسرائیل یہ حماس اور حزب اللہ کیوں ہیں, کیونکہ اسرائیل نے قبضہ کیا, وہ قبضہ ختم ہو جائے گا تو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا, دیٹس ہاؤ سمپل اٹ از if they want to do it, but of course they are not going to do it because تو اسرائیل اسرائیل پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی اینڈ آفیشیلی از ناٹ دا نیوکلیئر پاور, بیکاز انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے اور انہوں نے NPT سائن نہیں کیا ہے, اس کا مطلب ہے اگر یہ NPT سائن نہیں کیا اور نیوکلیئر پاور ہیں تو امریکہ جو اس کو بلینز آف ڈالر کی ایڈ دے سکتا ہے, بائی لا دے کین ناٹ گیو دیٹ ایڈس. وہ ایڈ دینے کے لیے اس نے NPT سائن نہیں کیا اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ساری لیگیلٹیز ہیں اپنا پیسہ بچانا. اسرائیل کو آج کل تقریباً 15 سے 18 بلین ڈالر سال کے جا رہے ہیں. اس میں ایڈز میں اور اپنا ویپنز میں اور میزائلز میں, سب ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں. سارے کے سارے کون پے کر رہا ہے؟ امریکہ. امریکہ میں فری ہیلتھ کیئر نہیں ہے, اسرائیل میں فری ہیلتھ کیئر ہے. امریکہ میں فری ایجوکیشن نہیں ہے, اسرائیل میں فری ایجوکیشن ہے. اور ان سب کو خرچہ کون برداشت کریں؟ ہم لوگ امریکن, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم ان کو دے رہے ہیں. فری ایجوکیشن نہیں ہے, فری ہیلتھ کیئر نہیں ہے, لیکن ان کو دے رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں اور بدماشی بھی کر رہے ہیں. سو دیکھ لیں. لیکن جیسے 9/11 کرایا, 9/11 کرانے کا مقصد یہ تھا جو اسرائیل شاہ تھا فلی ٹاپ پہ, کہ اگر آپ 9/11 سے پہلے لوگ امریکن سے پوچھتے کہ آپ کو اسرائیلی زیادہ پسند ہے کہ آپ کو مسلمان زیادہ پسند ہے, تو مسلمان سے کوئی پرابلم تھی, مسلمان کوئی پنگا ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ اسرائیلی کے خلاف تھے کہ ہماری اکانومی پر قبضہ کیا ہوا, ہمارے ملک پر قبضہ کیا, ہمارے میڈیا پر قبضہ کیا. 9/11 ایسا چینج کیا کہ اب ایوری بڈی بیکم اگینسٹ آف مسلمان, اور مسلمان چوتیاں بن بھی گئے. جیسے فالس فلیگ عمران کے ساتھ ہوا ہے 9 مئی والا, یہ فالس فلیگ 9/11 کے ساتھ ہوا ہے. ایوری بڈی ایون دا ہاف دا امریکن ایکسیپٹنگ دیٹ کہ یہ فالس فلیگ تھا 9/11. لیکن ان کا میڈیا اور پروپیگنڈا اور اتنا زبردست ہے کہ وہ اس کو اوور کم نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وی آر Americans and we are as a Muslim are the reason. جیسا میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ موساد نے JFK کو مروایا کہ ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں دے رہا تھا, اور جیسی JFK مرا اس کے بعد لنڈن جانسن آیا. لنڈن جانسن نے فوراً ٹیکنالوجی اسرائیل کو دے دی کیونکہ وہ اسرائیل کا پپٹ تھا. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس ایوری تھنگ. بٹ اگین اٹس اے ڈرٹی پالیٹکس. what are you gonna do؟ اب ہمارے دیکھ لیں, ہمارا جو منیر اینڈ کمپنی ہے, پپٹ بنے پڑے ہوئے, مطلب لگ گئے نیچے فل ٹائم پہ, مطلب جو بج گئے نیچے. اور یہ ہمارے بغیرت سے ماں بغیرت جو اپنا پپٹ ہے اپنا شہباز شریف, یار یہ لوگ اپنی ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں, جو حرکتیں کرتے ہیں ان کو دیکھ کے شرم نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. کتنے پیچھے اٹالین پرائم منسٹر کھڑی ہوئی, وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی, کتنے چمچہ گری ہوئی, دے کین ناٹ سی اٹ. یا ان کے خون میں بغیرتی ہے, ہاں خون میں ہی بغیرتی ہے. مریم بی بی کو دیکھ لیں, کتنے 13 ارب کا جہاز لے کے بیٹھے ہیں. ادھر لوگ کھانے کے لیے نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہوئی ہے, لیکن مہارانی کو لیئر جیٹ چاہیے 11 یا 13 بلین روپیز کا, ایسے کچھ 13 بلین کا وہ لیا. انہوں نے پوری PIA جس کے پاس تقریباً 50-60 جہاز ہیں اور بلڈنگیں ہیں, ہوٹلز ہیں, وہ 10 ارب میں بیچ دی. 13 ارب کا جہاز انہوں نے لیا اور پوری PIA 10 ارب میں بیچ دی.
Wow, this is some crazy shit. But again comes down to, اگر ہماری قوم زندہ ہوتی تو سڑکوں پہ ہوتی, عمران خان جیل میں نہیں ہوتا, ہماری قوم پھر ہماری قوم ہوتی. لیکن بے غیرتوں کے اوپر بے غیرتی مسلط کیے جاتے ہیں. سو انفارچونیٹلی دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ویکینڈ پہ. تو کچھ نہیں, اللہ کا شکر بچ گیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ دوبارہ شروع ہوگی جنگ, کیونکہ یہ ٹرمپ تو نکلنے کے چکر میں ہے, لیکن نتنیاہو نہیں نکلنے دے گا. اس کے پاس یہ آخری چانس ہے. اس کے بعد کوئی امریکن پریزیڈنٹ اس کے ہاتھوں نہیں پھنسے گا, اور یہ بری طرح پھنسا ہوا ہے. سو اللہ کرے نہ ہو, ہوپفلی ایم رانگ, بٹ اٹس اے میٹر آف ٹائم دوبارہ شروع ہوگی, کیونکہ یہ اسٹیل میں آئی ہوئی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ کر دیتے ہیں کہ بھیا آپ کو بم نہیں بنا دیں, ہم نہیں بنا دیں, ابھی ہٹا دیں, ہر منہ سے ہم ہٹ جاتے ہیں, آپ ہمارے پیسے دے دیں, بات ختم. آپ چاہتے ہیں ہم حزب اللہ کو سپورٹ وغیرہ نہ کریں, آپ 1948 پہ چلے ہیں. نہ اسرائیل کا پنگا ہوگا, نہ حزب اللہ چاہیے ہوگی, نہ حماس چاہیے ہوگی. صحیح ہے نا, ویری سمپل, بٹ اف دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا جی. آلسو اگین میں نے بزنس بھی پڑھا ہوا ہے, اکنامکس بھی پڑھی ہوئی ہے, سب کچھ پڑھا ہوا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں ایز اے انڈیویجول بینک کے پاس جاتا ہوں, یار میں نے یہ گھر خریدنا ہے, گھر ہے $1 ملین کا, بینک بولے گا آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے؟ میں بولوں گا میرے پاس تو ڈاؤن پیمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. بینک بولوں گا 100% آپ نے فائنانس کرانی ہے, مشکل ہے, تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دکھانی پڑے گی. تو میں جاؤں گا اپنے کزن کے پاس, بولوں گا یار ایک کام کرنا, مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے بینک کو دکھانے کے لیے میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہے. وہ مجھے دے گا ڈاؤن پیمنٹ, 2 لاکھ اس میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. لیکن اس وقت اگر میں بینک میں جاؤں گا, بینک میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے دیکھے گا, بولے گا یہ 2 لاکھ روپے کہاں سے آئے؟ میں نے کزن سے لیے, تو آپ کے تو نہیں ہے. اگر آپ کے تو نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے کہ آپ کسی کا پیسے لے کے ڈال دیں اور اپنا گھر لے لیں, اکانومی لے لیں. تو یہی چیز پاکستان کنٹریز پہ لاگو ہونی چاہیے کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج جو ہے ریزروز ہیں ہمارے خود کے 4 بلین ہیں, 4 بلین چائنا کے ہیں, 12 بلین سعودی عرب کے ہیں. تو 16 میں سے 12 بلین تو یہ ہم نے ادھار کے لے کے رکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے ادھار کے لے کے رکھے ہوئے, تو آئی ایم ایف ان کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کو پتا ہے بھیا یہ ان کا پیسہ نہیں, یہ تو ادھار کے لے کے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم نہ خرچ کر سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں. سو وائی دے گیونگ ہم دیٹ منی, رائٹ؟ کیونکہ پالیٹکس اسی طرح کام کرتی ہے. لاجیکلی لیگلی ڈزنٹ میک اینی سینس. اگر وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کا پیسہ نہیں ہے, تو وہ اس کو آپ کا پیسہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا گھر لینے کے لیے کسی کا پیسہ لے کے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتا ہے کہ خل دکھانے کے لیے بینک کو منع کرے گا, بینک ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ تو بڑی بڑی اکانومیز ہیں. سو وائی دے ڈوئنگ اٹ, ہاؤ دے ڈوئنگ اٹ. اگین آپ کیا بولتے ہیں, ٹرمپ جی کے طلبے چاٹتے رہے ہیں, وہ آپ کو کام کرتے رہیں گے. اور ادھر ٹرمپ کا کام نکلا, ادھر اس نے آپ کو مکھی کی طرح دور سے نکال کے پھینک دینے کا ہے. ہماری بغیرت پاکستانی قوم اور جنرل ابھی تک نہیں سیکھے ہیں, 60 سے لے کے ابھی تک نہیں سیکھے. کتنی دفعہ دھوکہ دیا گیا. لیکن یہاں پہ کہاوت ہے پہلے بتایا تھا کہ یو اسکرو می اپ شیم آن یو, یو اسکرو می اپ اگین شیم آن می. اور ہمارے جنرل دے گیٹنگ کیپ اسکروڈ اپ ون آفٹر another. دے آر لرننگ دی لیسن. ایران کو دیکھ لیں, ایران سے تو ہماری سپوزبلی ایران سے تو ہماری فوجی کو بہت بہتر ہے, لیکن ایران کے پاس یہ ہے کہ ایران کے پاس ماؤنٹینز اراؤنڈ ہے, وہ سارے اندر گھر کے بنا کے رکھے ہیں, جو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. خالی ہمارے پاس تھوڑا بہت جو ہے یہ بلوچستان وغیرہ میں, تھوڑا بہت کے میں ہے. لیکن انہوں نے اسٹریٹجی استعمال کی, ان کو پتہ ہے کہ ان کا جینا مرنا یہی ہے, اینڈ سو دے ہیو ٹو ڈو اٹ. تو یہ نا ہمارے جنرل کا جینا مرنا یہاں تھوڑی, ہمارے جنرل کا جینا مرنا یورپ میں, انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, سوئٹزرلینڈ میں ہے, ڈینمارک میں ہے. تو دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, پبلک کو باہر آنا پڑے گا. میں وائلنس کی بات نہیں کر رہا, میں پہلے بھی 10 وقت کر جاؤں. خالی یہ کریں کہ ہفتے میں 1-2 دن لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے باہر بیٹھ جائیں, کچھ نہیں کرنا ہے, سب کچھ بند, کچھ نہیں کرنا. ایک ہفتے میں 1 دن کریں, دوسرے ہفتے میں 1 دن اور کریں, ہر ہفتے اور ڈفرینٹ دن چینج کریں, آ کے باہر بیٹھ جائیں گھروں کے باہر. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کی ایسی جب اکانومی رک جائے گی نا, ایک طرح سے پہیہ جم ہو جائے گی, ان کی پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی. آپ کو کوئی ڈنڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بسیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں کام کرنا, کسی نے کہیں نہیں جانا, اپنے اپنے گھروں سے آ کے باہر بیٹھ جائے پورا دن.
पिकनिक कराएं, पार्टी करें, गाने बजाएं, नाचें, काम नहीं करें, शट एवरीथिंग डाउन, अपने घुटनों पे आ जाएंगे. बट व्हाट डू आई नो, आई डोंट नो. आज जस्ट मैं तो हूँ जस्ट बक करता रहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है. आज के लिए इतना ही टाइम था. खुदा हाफिज़, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जिधर भी हैं. मैं हूँ शोएब कुरैशी विद से इट लाइक इट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क. खुदा हाफिज़.